أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سے اسباق سیکھ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ میں آگے بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل کیا۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ مشرکین مکہ کتنے مشتعل تھے اور وہ مسلمانوں کے امن کو تو خراب کرنا چاہتے تھے۔ اسی سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اور لڑنے کے لیے دفاع کی اجازت دی تھی۔ اور آج کی جو قسط ہے اس میں ہم مسلمانوں کی جو پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، اس کا ذکر کریں گے۔ اور یہ جنگ کس سے ہوئی تھی؟ قریش مکہ سے، جو بہت بڑا قبیلہ تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی 13 سال جو مکہ کی زندگی کے تھے وہ بہت سخت اور اذیت کے باوجود مسلمانوں نے قریش سے جنگ نہیں کی تھی اور بہت مشکل وقت گزارا تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو وہی موصول ہوئی جس میں مسلمانوں کو ان لوگوں کو جواب دینے کی اجازت دی گئی۔ ہجرت کے 2 سالوں میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور چھاپے مارے گئے، اور رمضان المبارک میں سن 624 عیسوی میں تقریباً یہاں ایک مارکا انگیز جنگ ہوئی، فیصلہ کن جنگ۔ قریش کے سردار ابو سفیان سامان جو ہے وہ تجارت کا لے کر شام سے واپس آ رہے تھے اور مکہ کی طرف جا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اس قافلے کو سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا۔ حملے کی اصل وجہ کیا تھی کہ ان ظالم لیڈروں کو یہ سبق سکھانا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں بہت برا سلوک کیا، اور مسلمانوں کی بہت سی انویسٹمنٹ تھی جو کہ اس تجارت کے مال میں لگی ہوئی تھی۔ تو قریش کے قافلے کو ایک بھاری ضرب سے لگانے سے کئی مقاصد حاصل کیے جا سکتے تھے، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے مال کو واپسی بھی چاہتے تھے۔ تو اس لیے صحابہ کرام بدر کے ایک میدان کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہ قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے کا علم ہوا، اور اس نے جاسوس جو ہیں ان کو فوراً مکہ روانہ کر دیا تاکہ وہ بتائے کہ مسلمانوں کے جو اسکاؤٹس ہیں وہ تو ہماری نگرانی کر رہے ہیں اور ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ تو آ کر اس نے اس کی مدد کی اپیل کی، کیونکہ وہ بہت پریشان تھا تو اس نے اپنے قافلے کا رخ موڑ دیا اور مسلمانوں کے چھاپے سے بچنے کے لیے مکہ واپس جانے کے لیے ایک لمبا سفر اختیار کیا، ایک لمبا راستہ جو شارٹ کٹ نہیں تھا۔ بس اتنا ہی نہیں بلکہ جب وہ آدمی تیز رفتار اونٹ پر مکہ پہنچا تاکہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہاں مکہ کے سرداروں کو بتائے اور فوج طلب کرے، تو اس شخص کے پہنچتے اس نے بہت ڈرامائی انداز میں رونا شروع کر دیا اور مدد کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ تو قریش نے 1300 آدمیوں کا لشکر تیار کیا، اور ابو جہل جو کہ اسلام کے شیطانی دشمنوں میں سے ایک تھا، اس لشکر کا وہ سردار تھا۔ تو یہ فوج اس کی قیادت میں اسلحہ، خوراک اور زرہ بختر بند اور اونٹ اور 100 گھوڑے لے کر جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ واپسی میں جب ابو سفیان نے محسوس کیا کہ قافلے پر اٹیک تو ہوا نہیں اور اس کا قافلہ محفوظ ہے، تو اس نے ایک اور شخص کو مکہ بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ اب سب امن ہے، جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ضدی ابو جہل نے بدر میں جا کر لڑنے کا فیصلہ کیا کہ نہیں، اب تو ہم اپنی فوج اور اپنے وسائل ہمارے پاس بہت ہیں، تو بس اب ہم آج تو لڑیں گے۔ اور اس کو بہت زیادہ اعتماد تھا کہ ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے اور وسائل ہیں، مسلمان تو تھوڑے سے ہیں اور ہم مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، تو ہم جیت جائیں گے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو اس فوج کا علم ہی نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اور پھر جب آپ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ قریش ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں،
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ اب تو جنگ کو روکا نہیں جا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی کی درخواست کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب وہ اپنے شہر کا دفاع کریں گے، لڑیں گے اور دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فتح کا وعدہ کیا۔ اب مسلمانوں کی جو فوج تھی اس میں صرف 314 لوگ تھے، اور یہ لوگ بدر کے میدان میں پہنچے تو وہاں جا کے ان کو معلوم ہوا کہ کفار تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے تیار ہو کر اور اپنا اسلحہ اور اپنی ہتھیار لے کر آئے ہیں، اور ان کے پاس خوراک بھی بہت زیادہ ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی تھی، اور 100 سے بھی کم اونٹ تھے، اور کھانے کے لیے ذبح کرنے والے بس کچھ جانور، تو اس طرح ان کے مقابلے میں تو بہت کم تھا سب کچھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری رات دعا کی، اسلام کی فتح کی دعا کی، اور اللہ کے حکم سے اس رات میں بارش ہوئی، اور مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ جسمانی لحاظ سے اور جذباتی لحاظ سے بہت فریش ہو گئی، اور وہ ساری رات سکون سے سوتے رہے۔ اگلی صبح دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 55 سال تھی، اور آپ بھی جنگ میں شریک تھے، اور لشکر سامنے تھے، دونوں فوجیں ایک دوسرے کی طرف بڑھیں، اور جو کفار تھے وہ بڑے پراؤڈلی آگے بڑھ رہے تھے، بہت فخر تھا انہیں کہ ہمارے جیسا تو جنگی سامان مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، لیکن مسلمان جو تھے وہ بہت مطمئن تھے اور ان کے حوصلے بلند تھے۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ کہ مسلمان جو ہیں ان کو اپنے اللہ پہ بہت بھروسہ تھا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے آئے تھے، موت سے تو ڈرتے نہیں تھے، تو ان کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی تھیں۔ لیکن یہ بہت ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ دین یا اسلام کتنا ضروری تھا، کہ قریش کے سرداروں نے جب اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو دیکھا کہ ہمیں اپنے ہی فیملی کے لوگوں سے جنگ کرنا ہوگی، تو انہوں نے کہا ابو جہل کو کہ ابھی بھی واپس چلو، مت کرو جنگ، کہ ہمارے اپنے لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ لیکن ابو جہل کو تو بہت فخر تھا، اور اس نے کہا نہیں، اس نے تو کسی کی نہیں سنی۔ لڑائی شروع ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی اور سیدنا عبیدہ بن حارث جو ہیں وہ آگے بڑھے، انہوں نے فوراً سے اپنے مخالفین کو شکست دی۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سے وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے آگے رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، ہم بے شک تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن فتح آپ کی طرف سے ہے، تو آپ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ان کافروں کے اوپر فتح دے دیں، آپ ہماری مدد کریں۔ آپ اتنا رو رہے تھے کہ آپ کے کندھے پر چادر تھی، اور وہ روتے روتے نیچے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی دی کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور مدد کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی سے اٹھے اور بتایا کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اور وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے مدد بھیج رہے تھے، اور پتہ ہے کہ مدد کے لیے کون آیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین اپنے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اترے۔ جی ہاں، فرشتوں کی مدد پوری غیب کی حالت میں قریش سے جنگ کے لیے آئے تھے۔ اب قریش مکہ کو تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن سبحان اللہ، فرشتوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور اس جنگ میں ان کے ساتھ کافروں کو خوب ان کی پٹائی کی۔ اب کیا ہوا کہ جو شیطان تھا نا، تو وہ تو پہلے بہت خوش تھا، یہ ایک انسانی شکل میں تھا، سرکا کی شکل میں، تو اس نے فرشتوں کو آسمان سے زمین پر آتے دیکھا تو پیچھے ہٹ کر بزدلوں کی طرح بھاگا، اور قریش حیران ہوئے کہ اس نے تو اپنی بات بھی پوری نہیں کی جو سب سے زیادہ ضرورت تھی، یہ تو میدان سے بھاگ رہا ہے۔ ایک کافر نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے اپنی اصلیت ظاہر کی اور اسے پیچھے دھکیل دیا، اور چیخنے لگا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سخت سزا دینے والا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پتھریلے ریت تھی پتھر کے ساتھ، وہ اٹھا کر قریش کی طرف پھینکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس پھینکنے کو معجزانہ طور پر مضبوط کیا، اور جس کو جو وہ پتھر اور وہ ریت لگی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ رسول کریم نے فرمایا ان چہروں پر لعنت ہو۔ لڑائی جو ہے وہ مکمل طور پر شروع ہو گئی، فوجیں ایک دوسرے کے اندر گھس گئیں اور خوب لڑائی ہوئی، اور پوری فضا جنگ کی آوازوں سے گونج رہی تھی، تلواریں چل رہی تھیں، اور میدان جنگ میں فرشتوں کے پاس تو اپنے ہتھیار تھے، اور وہ قریشی سپاہیوں کی کمر اور گردنوں پر مار رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے اور اسلام کی کامیابی کے لیے دعا بھی کر رہے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ دو بچے تھے بہت ینگ، دو مسلمان انصاری نوجوان تھے۔ انصاری کون؟ مدینہ کے، اور ان کی عمر تقریباً 17-18 سال تھی، اور ان کا نام تھا معاذ بن عمر اور معاذ اور معوذ۔ یہ دونوں بھائی تھے، اور بدر میں یہ ابو جہل کو مارنے کے لیے آئے کہ کون سب سے پہلے اس کو مارے گا، کیونکہ وہ قریش کے ظالم سرداروں میں سے تھا اور اس کی نفرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ دونوں جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل کریں گے۔ اب وہ جب ابو جہل کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ تو درختوں کے جھنڈ میں سپاہیوں نے اس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے اور وہ اس کو گھیرا ہوا ہے، تو انہوں نے ان دو نوجوانوں کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی کہ اچھا یہ کون ہے، یہ تو بچوں سے ہیں اور یہ وہ، لیکن ابو جہل تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہو گئے، اور معاذ نے تلوار سے ابو جہل کی ٹانگ پر زور سے مارا۔ ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، اس نے جب دیکھا تو معاذ کے بازو پہ مارا، جس سے ان کا دایاں بازو تقریباً کٹ گیا اور چمڑے سے مشکل جڑا ہوا تھا، یعنی کہ پوری طرح الگ نہیں ہوا تھا۔ تو جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ ان کا بازو لڑائی کے رستے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، بار بار نیچے روک رہا ہے، تو انہوں نے اپنا بازو الگ کر دیا، سبحان اللہ، اور بقیہ جنگ کے لیے انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ استعمال کیا۔ اور معاذ جو افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کے تمام بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھے گئے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے جن میں سے 2 بدر میں شہید ہوئے۔ معاذ جو ہیں وہ ابو جہل کو ایک زوردار ضرب لگانے میں جب کامیاب ہو گیا تو تمام جوش و خروش کے ساتھ اپنے زخموں کو بھول کر دونوں نوعمر لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر سنانے کے لیے بھاگے کہ اسلام کا ظالم دشمن مارا گیا۔ چنانچہ معاذ اور معوذ دونوں رسول کریم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے ابو جہل کو مارا۔ دوسرے نے کہا میں نے ابو جہل کو مارا، اور وہ بحث کرنے لگے کہ اسے کس نے قتل کیا، کیونکہ وہ تو سردار تھا نا، اس کو قتل کرنا بہت بڑی بات تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ مجھے اپنی تلواریں دکھاؤ، تو انہوں نے اپنی تلواریں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے، یعنی ابو جہل کو جو زخم دونوں نے لگائے تھے وہ اس کی موت کا سبب بنیں گے، لہٰذا ابو جہل کو قتل کرنے کا جو اعزاز ہے وہ دونوں لڑکوں کو جاتا ہے۔ جب کفار نے دیکھا کہ ابو جہل اور اس کے باقی سردار ایک کے بعد دوسرے گرتے جا رہے ہیں، قتل ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ گھبرا کر واپس مکہ شہر کی طرف بھاگنے لگے۔ ان کے کچھ سپاہی جنگ میں مارے گئے اور بہت سو کو قیدی بنا لیا گیا۔ لڑائی ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد آنے پر اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، لیکن ان کی مدد صرف اللہ کی طرف سے آئی۔ سبحان اللہ، آج کی یہ ساری ایپیسوڈ میں آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جنگ، پہلی جنگ مسلمانوں نے کی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، ان کے حکم سے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ پہ سنیں گے۔ جزاک اللہ خیر سننے کا۔ آپ اس کو ضرور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اس چینل ذوالنورین کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، مت بھولیں اگلی قسط کو، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اگلی قسط کا انتظار رہے گا۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.